پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات برائے 2024 میں جہاں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے الیکشن رزلٹ میں دھاندلی کرنے اور من پسند نتائج بنانے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، وہاں عالمی طاقتوں امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے بھی ان نتائج پر غیر اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹر نے اس سلسلے میں ایک جامع رپورٹ مرتب کی جس میں کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والی ووٹنگ کے تناظر میں امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے جمعے کو الگ الگ پاکستان کے انتخابی عمل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات پر زور دیا۔ اصل مقابلہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی پارٹی اور سابق وزیراعظم عمران خان کی حمایت یافتہ امیدواروں کے درمیان تھا۔ دونوں نے الگ الگ جیت کا اعلان کیا۔ قومی اسمبلی کی 265 نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے اور کسی سیاسی جماعت کو سادہ اکثریت کے لیے 133 نشستوں کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین دونوں نے مداخلت کے الزامات کا تذکرہ کیا، بشمول کارکنوں کی گرفتاریاں، اور مزید کہا کہ بے ضابطگیوں، مداخلت اور دھوکہ دہی کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ خان جیل میں ہے اور ان کی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی کو انتخابات سے روک دیا گیا۔ آزاد امیدوار جن میں سے زیادہ تر خان کے حمایت یافتہ تھے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھیں۔ جی ایم ٹی 1830 تک گنتی 245 میں سے 98، جبکہ شریف کی پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل این پارٹی نے 69 سیٹیں جیتی تھیں۔ خان کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کے پیچھے طاقتور فوج کا ہاتھ ہے، جبکہ تجزیہ کاروں اور مخالفین کا کہنا ہے کہ شریف کو جرنیلوں کی پشت پناہ حاصل ہے۔ یورپی یونین کے بیان میں لیول پلینگ فیلڈ کی کمی کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ کچھ سیاسی اداکاروں کے انتخابات میں حصہ لینے میں ناکامی اور آزادی اظہار اور انٹرنیٹ تک رسائی پر پابندیاں ہیں۔ امریکہ نے الیکشن کے روز انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز تک رسائی پر پابندیوں کی مذمت کی اور انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا کارکنوں پر تشدد اور حملوں کو نوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پر غیر ضروری پابندیاں قابل مذمت ہیں۔ کچھ امریکی قانون سازوں جیسے ڈیموکریٹک امریکی نمائندے روگنا اور الہان عمر نے بھی خدشات کا اظہار کیا۔ کھنہ نے کہا کہ فوج مداخلت کر رہی ہے اور نتائج میں دھاندلی کر رہی ہے۔ کھنہ اور عمر دونوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر زور دیا کہ وہ کسی فاتح کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک کہ بد انتظامی کے الزامات کی تحقیقات نہیں کی جاتی۔ واشنگٹن میں ولسن سینٹر تھنک ٹینک کے جنوبی ایشیا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین نے کہا کہ یورپین یونین اور امریکی محکمہ خارجہ دونوں کے بیانات نسبتاً ہلکے تھے، کیونکہ دھاندلی جس بڑے پیمانے پر ہوئی اس پہ رد عمل اس طرح کا نہیں تھا، جبکہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے خلاف تشدد کی مذمت کی۔ اس نے خان کی پارٹی کے رہنماؤں اور حامیوں کو ہراساں کیے جانے، گرفتاریوں اور طویل عرصے تک نظر بند رکھنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ یورپی یونین، امریکہ اور برطانیہ نے کہا کہ وہ اگلی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور کسی امیدوار یا پارٹی کو مبارکباد نہیں دی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کے بیان میں انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان کے بارے میں سنگین خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ خان کے خلاف متعدد قانونی مقدمات لائے گئے جس نے انہیں بطور امیدوار نااہل قرار دیا اور انہیں طویل قید کی سزا سنائی۔ وہ غلط کام سے انکار کرتا ہے۔ خان کو 2022 میں ملک کی طاقتور فوج کے ذریعے دستبردار ہونے کے بعد معزول کر دیا گیا، جو سیاست میں مداخلت سے انکار کرتا ہے۔ ان کی پارٹی نے 2018 کے آخری قومی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ یورپی یونین کے ترجمان نے اپنے میڈیا بیان میں کہا، متعدد ماہ کی بے یقینی اور تاخیر کے باوجود 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن کا انعقاد ہوا ہے، اور سب سے خوش آئند بات پاکستان کی روایتی نظام کی رکاوٹوں کے باوجود اس الیکشن میں عوام کی جانب اور خاص کر خواتین کی شمولیت کی وجہ سے ووٹوں کا تناسب بھی بہت شاندار رہا، اور ان کے اس عمل سے جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے اصول کو بہت تقویت ملی۔ یورپ پچھلے الیکشن کے برخلاف اس الیکشن میں خواتین ووٹرز کی بڑی شمولیت کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان انتخابات میں چند سیاسی بڑے چہروں کو منظر سیمی سے ہٹا کر ان کے حامیوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے، انہیں جلسے جلوس سے محروم کرنا اور آزادی اظہار رائے آن لائن اور آف لائن پر قدغن لگانے، الیکشن کے دن انٹرنیٹ اور سیلولر سروس بند کر دینے، انتخابی عمل میں بدترین مداخلت کے الزامات سمیت سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کی بھی مذمت کرتا ہے۔ یورپی یونین کے ترجمان نے پاکستان کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی بروقت اور مکمل چھان بین کرائیں اور آنے والی یورپین الیکشن ایکسپرٹ رپورٹ میں ہونے والی سفارشات پر عمل درآمد کرائیں۔ یورپی یونین سیاسی اجتماعیت، جمہوری اقدار، آزاد میڈیا، متحرک سول سوسائٹی، عدالتی آزادی اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی معیارات کو انتہائی اہمیت دیتی ہے، جو جمہوری انتخابات کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم پاکستان کے تمام سیاسی اداکاروں سے پرامن اور جامع مذاکرات میں شامل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق انسانی حقوق کا احترام کرنا ہے۔